تو ہسبینڈ کو چاہیے کہ بیوی کو اتنے محبت پیار سے رکھے کہ گھر آباد ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے جب سیدہ فاطمہ زہرا کو رخصت کیا تو یہی بات فرمائی حضرت علی عنہ کو کہ علی اگر تم محبت دو گے تو فاطمہ تمہاری ہے۔ یہ ازدواجی زندگی کا سب سے گولڈن رول ہے جو نبی علیہ السلام نے امت کو سکھایا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ یعنی آدمی کے اچھے ہونے کا اندازہ اس کے کاروبار سے نہیں لگائیں گے، اس کے دوستوں سے نہیں لگائیں گے، اس بات سے لگائیں گے کہ گھر والوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے۔ اگر اچھا برتاؤ ہے تو اچھا انسان ہے، اچھا برتاؤ نہیں تو پھر اچھا انسان نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ام حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، سر سے پیدا اس لیے نہیں کیا کہ اس کو سر پہ نہ بٹھا لینا، پاؤں سے پیدا نہیں کیا کہ پاؤں کے نیچے نہ دبا دینا، پسلی سے پیدا کیا کہ وہ تمہارے دل کے قریب ہے، اس کو تم اپنے دل کے قریب رکھنا، زندگی اچھی گزر جائے گی۔ ہمارے اس ماحول میں 100 بچیاں جب گھر سے رخصت ہوتی ہیں نا تو 100 کی 100 یہ نیت لے کے چلتی ہیں کہ ہم نے گھر کو آباد کرنا ہے۔ اب آگے معاملہ ہوتا ہے سسرال کا۔ خامن، ساس اور سسر یہ سب محبت پیار سے اس کو ڈیل کریں تو گھر آباد ہو جاتا ہے، اور اگر نہ کریں تو پھر گھر میں مشکلات آ جاتی ہیں۔ اس لیے شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ فرمایا کہ شادی سے پہلے بندے کا ایک باپ اور ایک ماں، اور شادی کے بعد بندے کے 2 باپ اور 2 مائیں۔ شریعت نے سسر اور ساس کو بھی ماں اور باپ ہی کا درجہ دیا ہے۔ اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ خامن مسکرائے زندگی میں زیادہ۔ یہ مسکراہٹ جو ہے نا یہ بڑی نعمت ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں اسمائل از اے کرو وچ میکس ایوری تھنگ اسٹریٹ، کہ اسمائل ایسا کرو ہے جو ہر چیز کو سیدھا کر دیتی ہے۔ اب مجھے تو اس کا کئی مرتبہ تجربہ بھی ہوا۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ کوئی ٹیکس کا مسئلہ تھا تو پورے ملک میں تاجروں کی ہڑتال چل رہی تھی۔ کراچی کا ایک نوجوان تھا، میمن بیگ تھا، نیک تھا، اس نے مجھے فون کیا کہ جی شادی کو 2-3 مہینے ہو گئے ہیں اور بیوی اور میرا مزاج بالکل نہیں ملتا، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ماں باپ کو بتا کے علیحدگی کر لیتے ہیں۔ مگر بیوی نے کہا کہ بھئی امی ابو کو بتانے سے پہلے حضرت جی کو بتا دو، تو میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ ہم اب یہ اسٹیپ لینا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جب آپ نے مجھے فون کر ہی دیا ہے تو میں کراچی آ رہا ہوں ایک پروگرام کے لیے، تو مجھے دیکھنے دو مسئلہ کیا ہے تو پھر آگے قدم اٹھائیں گے۔ میں کراچی پہنچا تو میں نے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ نوجوان کاروباری تھا، سارا دن وہ دفتر میں بیٹھا رہتا، کوئی آرڈر نہیں آتا تھا، اور جن کی پیمنٹ دینی تھی وہ تنگ کرتے تھے، تو شام کو وہ بڑا پریشان اپنے گھر آتا تھا، سیریس چہرے کے ساتھ۔ ادھر بیوی 2-2 گھنٹے بھوکی بیٹھی رہتی کہ ہسبینڈ آئے گا تو اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی۔ اب جب خامن سنجیدہ چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا تو بیوی سوچتی کہ شاید میں اسے پسند نہیں ہوں، اس لیے یہ میرے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتا، تو بیوی بھی غصے میں آ جاتی۔ وہ سوچتی میں خوبصورت بھی ہوں، پڑھی لکھی بھی ہوں، اس کے چچا کی بیٹی بھی ہوں، کیا کمی ہے میرے اندر۔ چنانچہ دونوں کے اندر آرگومنٹ شروع ہو جاتے اور لڑتے جھگڑتے ان کا وقت گزر جاتا۔
2-3 مہینے ان کے اس طرح لڑتے جھگڑتے گزر گئے۔ میں نے اس نوجوان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو بھائی، آپ کا کاروبار چلتا ہے یا نہیں چلتا، اس میں بیوی کا کیا قصور؟ آپ جب دفتر کو بند کیا کریں نا تو دفتر کی پریشانیوں کو دفتر میں رکھ کے تالا لگا دیا کریں، اور گھر آیا کریں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آیا کریں۔ اور ویسے بھی آپ تو ایک سنت پر عمل کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی السلام جب بھی گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، میں عمل کروں گا۔